السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو انشاءاللہ آج سے ہم ریاض الصالحین کی احادیث اگلے تقریباً 10 سے 15 روز تک جاری رکھیں گے۔ اس میں کلاس آف اینڈ آن ہوتی رہے گی، ٹائم بھی کچھ چینج ہوں گے ڈیو ٹو سم شیڈیول، تو اس میں آپ نے میرے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کلاسز موسٹلی شام کو ہوں، بس صرف یہ 20 تاریخ 22 تاریخ 21 تاریخ تک، اور ہو سکتا ہے اس میں 1-2 دن کا بیچ میں گیپ بھی آتا رہے، اور اسی لیے میں اس میں ریاض الصالحین کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں تھوڑی سی ہمیں کنٹینیوٹی چاہیے ہوتی ہے آیات کے ساتھ۔ احادیث میں پھر بھی 1-2 دن کا گیپ اگر آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس دوران ہمارا باب الصبر بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس کی 53 احادیث ہیں اور آج ہم اس کے 49 تک انشاءاللہ ہم آج کر لیں گے۔ 3 احادیث چھوٹی ہیں، اور احادیث پڑھنے کے لیے میں بلانا چاہوں گا اور یہ مصباح حدیث پڑھیے پہلی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد میری آواز ٹھیک آ رہی ہے کنیکشن کے لحاظ سے؟ صحیح آ رہی ہے۔ اللہم صلی وسلم۔ استاد پہلی حدیث پہلی ٹھیک ہے۔ وعن سهل بن معاذ عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله ينفذه ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي حور شاء في أي الحور، في أي الحور شاء۔ ہاں جی، فی ای الحور شاء، یا بعض احادیث میں یہ اس طرح سے آتا ہے من الحور العین ما شاء۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے جی۔ آئیے ماریہ بنت شفاقت۔ جی سر۔ پڑھیں اگلی حدیث۔ جی سر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر۔ بشرا بنت عدنان تیسری حدیث پڑھیے۔ جی ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیئہ۔ وما علیہ خطیۃ۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیرہ، گڈ، ماشاء اللہ۔ جی تو یہ تینوں احادیث ہیں باب الصبر کے چیپٹر میں سے ہیں۔ آئیے ہم اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ ہے وعن سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کظم غیظا وهو يقدر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق یوم القیامت حتی یخیرہ فی۔ اب میں وہ یہاں پر وہ الفاظ یہاں پر لکھ لیتا ہوں جو ریاض الصالحین کتاب میں ایگزیکٹلی لکھے ہوئے ہیں۔ من الحور العین ما شاء، من الحور العین ما شاء، من الحور العین ما شاء۔ اوکے، اب اس کو شروع کرتے ہیں ہم۔ جی تو عائشہ بنت عبد الاول۔ جی استاد جی۔ جی، انا کا اسم کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خبر ہے قال۔
ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اسم انا اور قالا خبر ہو گیا۔ اچھا، صلی اللہ علیہ وسلم جو جملہ ہے یہاں پر کیا کہلائے گا؟ یہ دعا آپ نے کہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا کہلاتا ہے؟ وہ دعا تو ہے، کوئی بات نہیں۔ درود ہے نا، بنت درود ہے نا بنت استاد عدنان کیا کہلائے گا؟ جی استاد آئیڈیا نہیں ہے۔ نو پرابلم۔ جی فوزیہ، ام ہشام کیا، احتشام کیا کہلائے گا؟ حال کیا ہے؟ اعتراضیہ آپ بھول گئے کیا؟ اعتراضیہ، جی اعتراضی جملہ اعتراضیہ ہوتا ہے نا، جو مبتدا یا خبر کے بیچ میں آ جائے، اسم انا یا خبر انا کے بیچ میں آ جائے، جملہ ہو پورا، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اعتراضیہ کہلاتا ہے۔ اوکے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں سے شور ہوگا وہ میوٹ رہے گا۔ بنت عبید اللہ، آپ کی ہم طرف سے ہمیشہ ہی شور رہتا ہے۔ من کظم غیظا، جی عائشہ بنت عبد الاول، من کظم جی غیظا، غیظا منصوب کیوں ہے؟ مفعول ہے کس کا؟ کازمہ کا، کازمہ کا کازمہ کا مفعول ہے۔ کازمہ کا فاعل کیا ہے؟ ہوا ہے کس جو کی من طرف کی جا رہا طرف ہے؟ جا رہا ہے، تو من من کی کیا ہے؟ طرف۔ استفہام ہے یا وہ ہے موصول ہے؟ اس میں موصول، اس میں موصول ہے، اور پھر میں اس کو شرطیہ بھی کی ہوں کیونکہ یہاں پر پھر فعل ماضی آیا ہے بعد میں دعا۔ تو فعل ماضی اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ من کے بعد اگر فعل ماضی ہو تو وہ اس میں موصول ہوتا ہے ہمیشہ؟ نہیں استاد جی، یہاں یہ تو سبق آپ کو مبتدا کس بھی نے ہوں۔ پڑھایا؟ استاد جی کسی نے بھی نہیں، اس کو میں مس پھر عظما نے موصول پڑھایا یہ رکھ سبق آپ سکتی کو؟ ہوں۔ نہیں استاد جی نہیں، نہیں، ابھی ان کا پتہ کر لیتے ہیں، انہوں نے پڑھایا کیا؟ نہیں مس عظما استاد آپ جی نے پڑھایا نہیں، یہ سبق؟ نہیں استاد جی نہیں، میری استاذہ نہیں پڑھائی ہے۔ اچھا صحیح۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام نہیں ورحمۃ سر اللہ۔ میں نے، جی یہ نہیں سر میں نے یہ نہیں کہتی ہے بتایا۔ نا کہ یہ دباؤ محسوس نہیں کرتی، تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا دباؤ ڈال کے دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا سر، ہے، لیکن یہ تو بھی ویسا ہی معاملہ ہے۔ چلے تو ٹھیک ہے، آپ کی استاذہ نے نہیں پڑھایا، آپ کیوں گھبرا گئیں؟ اوکے، سو من کظم غیظا، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ من کے بعد کون سا فعل ہو تو وہ یہ پتہ چلے گا کہ اس میں موصول ہے یا سوالیہ ہے۔ من سوالیہ فعل مضارع کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، فعل ماضی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ اوکے، تو کیا مطلب ہوا عائشہ بنت عبد الاول، من کظم غیظا؟ جس نے غصے کو ضبط کیا۔ جس نے غصے کو ضبط کیا۔ تو غیظاً اور غضباً میں کیا فرق ہے؟ استاد جی غصہ کر لینے کو غضباً، کیا فرق ہے؟ جو کنٹرول نہیں بنت کرتے ہیں عدنان، غصہ۔ بنت عدنان کیا فرق ہے غضب اور غیظ میں؟ ہاں جی، نہیں آ رہا، نہیں آ رہا استاد۔ ام عبد الرحمن کیا فرق ہے غیظ اور غضب میں؟ سر غیظ جو بہت زیادہ ڈگری پر ہو غصہ اس کو کہتے ہیں۔ بالکل، غصے کی جو بہت شدید ڈگری ہوتی ہے اسے غیظ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا؟ اسے غیظ کہتے ہیں۔ اوکے، آپ لوگوں کے میں نے مائک رکھے ہوئے ان میوٹ، جہاں سے بھی ہلکی سی آواز آئے گی وہ میوٹ ہوگا اور پھر دوبارہ ان میوٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ گفٹ ابھی ام شعیب کو ملنے لگا میوٹ کرنے کا۔ اوکے، من کظم غیظا، جس نے شدید غصے کو پر ضبط رکھا، اس کو قابو کیا۔ اوکے، آگے ہے جملہ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَن يُنَفِّذَهُ۔ اوکے، اس جملے کو دیکھتے ہیں ام احتشام، وَهُوَ جی سر، يَقْدِرُ عَلَىٰ أَن يُنَفِّذَهُ، اس جملے کی ذرا گرامر ایکسپلین کریں۔ جی سر، واو سر یہاں پر حالیہ ہے، ہوا گڈ مبتدا ہے، گڈ، یقدر علی ان ینفذ سر یہ پورے کا پوری خبر بن جائے گی۔ ویری گڈ، قدر یقدر باب وعد سے ٹھیک ہے، قدرت رکھنا، علی ان ینفذہ سر یہاں پر یہ متعلق ہو جائے گا ان مصدر، مصدر کے ساتھ ینفذ، نفذ ینفذ باب تفعیل سے، نون فاذا اس کا مادہ ہے اور یہ منصوب ہے اور ہو مفعول ہے۔ ویری گڈ۔ اور یہ ہو مفعول، یہ ہو مفعول کہاں جا رہا ہے؟
اور युनफ़िज़ा का फाइल कहाँ जा रहा है? सर ये युनफ़िज़ा का जो फाइल है वो गैज़न की तरफ जा रहा है और हु उसको कादिर। चलें एक मौका और देते हैं, तवज्जो करें। अच्छा युनफ़िज़ होता है नाफिज करने वाला, नफ़ज़ युनफ़िज़ु अच्छा नाफिज करना। नाफिज करना। तो इसका जी मतलब सर। इसका फाइल कौन होगा? हुआ। वो कौन है जुमले में? सर मन। एक मिनट, फिलहाल यहीं रुके ना इसी जुमले में। अच्छा ये हुआ, युनफ़िज़ु का फाइल यही हुआ। जी सर। जी यक़दिरु का फाइल क्या है? यक़दिरु का फाइल सर हुआ। ये किधर जा रहा है? सर हुआ की तरफ। हुआ की तरफ, चूंकि ये उसकी खबर है। अब हुआ जी कहाँ जा रहा है? मन की तरफ। मन जी की सर। तरफ, ठीक है। जी यूं सर। ये ऐसे ही कनेक्ट होंगी ज़मायर। अब बताइए युनफ़िज़हु में हु मफ़ूल कहाँ जा रहा है? उसे कादिरुन की तरफ। नहीं नहीं, यक़दिरु की तरफ। देखें, एक बात ज़हन में बिठा लें, ज़मायर फ़ेल की तरफ जी कभी जी भी नहीं जी जाते। सर। जी सर नहीं उसकी मैं सर वो ज़मीर की तरफ ही लेके जा रही हूँ लेकिन किसकी? वो नहीं यक़दिरु की जो ज़मीर है। अच्छा चलें जुमले का तर्जुमा करें। वहुव यक़दिरु अला अन युनफ़िज़हु। और वो उसे नाफिज करने पर कादिर भी हो। किसे नाफिज करने पर? गैज़न। अच्छा गैज़न की तरफ सर अब समझ आया आपको? गुस्से से। थोड़ा सा गौर करें ना। ठीक है सर ठीक है बहुत बहुत गुस्से को शुक्रिया। ठीक है नाफिज सर। करना है ना उसने। जी सर। ठीक है। जी सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ठीक है। वसल्लम ने फरमाया मन ख़ज़म गैज़न वहुव यक़दिरु अला अन युनफ़िज़हु, जिसने अपने शदीद गुस्से पर को काबू रखा, उस पर ज़ब्त इख्तियार किया, जबकि हाल ये है कि वो अपने उस गुस्से और गैज़ पर उसको नाफिज करने पर कादिर है, कुदरत रखता है कि वो बदला ले सके। बदला ना ले सके तो उसे अब गुस्सा आया है, लाजमी नहीं कि बदला ही लेना है, हो सकता है उसका गुस्सा गलत हो। ये भी यकीनी बात है ना कि उसका जी गुस्सा सर। गलत हो, उसको गलत गुस्सा आया है। अब वो उस गुस्से में कुदरत भी रखता है कि वो सामने वाले को नुकसान पहुंचा सके, तो उसने क्या उस पर ज़ब्त इख्तियार किया, अपने गुस्से पर काबू रखा। अब ये जुमला पूरा शर्त है, जवाब शर्त आ रहा है, दआहुल्लाहु अला रुऊसिल खलाइकी यौमल क़ियामती। मारिया बिन्त शफाकत, मुझे ये बताइए दआ का फाइल क्या है? सर लफ्ज़ जलाला अल्लाह। वेरी गुड, ये है दआ का फाइल। अब हु मफूल ये कौन है? सर ये हुआ ये वही मन, हुआ कि जहां से बात शुरू हुई ना, जी जवाब शर्त में उसी की तरफ जाएगी ना सारी बात। जी ठीक है। जी सर। दआहुल्लाहु, इतने भी हिस्से का तर्जुमा क्या हुआ? दआहुल्लाहु, अल्लाह ताला उसे बुलाएंगे। अल्लाह उसे बुलाएंगे। अला रुऊसिल खलाइकी, रुऊसिल खलाइक कौन सा मुरक्कब है? तो ये मुरक्कब इजाफी है। गुड। तो अल्लाह अल्लाह ताला कहाँ बुलाएंगे उसे? सर इसका मतलब नहीं मुझे पता। रुऊसिल खलाइकी यानी रअसुल खल्क, उसकी जमा होगी रुऊस, रअसुल की, और खल्क की जमा खलाइक, यानी तमाम जी मखलूकात के सामने। जी आप बताएं। जी अल्लाह ताला उसे तमाम मखलूकात के सामने बुलाएंगे। बुलाएंगे। अच्छा, यौमल क़ियामती, ये बताइए मारिया, ये क्या बन रहा है जुमले में? इसे ये मफऊल फी ही बन जाएगा क़यामत के रोज। हाँ, कब बुलाएंगे? क़यामत के दिन बुलाएंगे, मफूल फी बन जाएगा, दिन तय कर दिया गया ना, क़यामत के दिन बुलाएंगे। वेरी गुड, माशाअल्लाह। जी तो बिन्त अदनान, हत्ता युखय्यिरहु फी अय्यिल हुरी शाअ, इसको हम दोनों तरह से देख लेंगे, फिलहाल इतना करें। युखय्यिरा मुझे बताएं तो कौन से बाब से है और रा पर जबर क्यों है? जी हत्ता की वजह से और आ पर जबर है, हर्फ नास्बा उनकी वजह से। और ये बाब तफ़ईल से है, खा या रा इसका मादा है, और ठीक है। हुआ फाइल है, हु मफऊल है। अब मुझे ये बताइए, युखय्यिर का फाइल हुआ, ये कौन है? और हु जमीर, ये कौन है? जी उस्ताद युखय्यिर का मानी नहीं आ रहा।
किसी को इख्तियार देना। जी, हु इस्मुल जलाला की तरफ जा रहा, नहीं, हुआ इस्मुल जलाला की यस, तरफ हुआ जा रहा है, इस्मुल और जलाला की हु, तरफ गया, क्योंकि अल्लाह इख्तियार जी देगा उसे। जी उस्ताद, और हु वही उसी मन की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसी मन की तरफ जा रहा है, ठीक है, लेकिन असल में वो इसी जुमले में आ गया ना, दआहु, तो ये जी, तो वो हुआ तो अल्लाह फाइल। ताला उसे इख्तियार देगा, हत्ता कि यहाँ तक कि अल्लाह उसे इख्तियार देगा। किस बारे में इख्तियार देगा? अब यहाँ पे फी जो है वो इख्तियार की तरफ जा रहा है कि फी जिस मामले में इख्तियार देना है, फी अय्यिल हूरी, हूर में से जो भी, फी अय्यिल हूरी शाआ, कि हूर में से जो वो चाहे। जो भी वो चाहे। जी सही है, फी अय्यिल हूरी शाआ। तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज क़यामत अपने बंदे को जो जिसको गुस्सा आए और वो गुस्से का नफाज यानी उसको नाफिज करने की कुदरत भी रखता हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़े क़यामत उसको कितना बड़ा इनाम देंगे। तो ये तो मर्द के बारे में आ गया, तो इसका मतलब औरत के लिए भी कुछ ना कुछ होगा। क्या ख्याल है बिन्ते अदनान? जी उस्ताद। इन अहादीस का क्या मतलब होता है? क्या सिर्फ मर्द को ये दिया जाएगा, औरत को कुछ नहीं मिलेगा? क्या ख्याल है आयशा बिन्ते अब्दुल अव्वल? नहीं उस्ताद, मिलेगा। जी बिल्कुल, ऐसी अहादीस का मतलब ये नहीं होता कि औरत को कुछ नहीं मिलेगा। ये एक जनरली बात की जाती है, और कुरान मजीद को भी अगर आप देख लें तो मोस्टली खिताब मुजक्कर के सामने है, इसी तरह है ना, जी जी उस्ताद। लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि औरत के लिए कुछ नहीं है। तो यहां से देख ले कि औरत के लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ ना कुछ ऐसा रखा होगा जिसमें उसको इख्तियार दिया जाएगा कि मेरी बंदी जो तुम चाहती हो वो चुन लो। तो ये बाज लोग खुदा ना खास्ता किसी और लाइन पे चढ़ जाते हैं, तो इसका हमेशा ये मतलब नहीं होता। जी, तो इब्न उसैमीन इसकी शरह में फरमाते हैं कि अलगैज़ का मतलब क्या हो, कहते हैं हुवल गज़बु शदीदु, ये शदीद गुस्से को कहते हैं। वल इंसानुल गाज़िबु हुवल्लज़ी यतसव्वरु नफ्सहु अन्नहु क़ादिरुन अला यनफ़द, यानी हमेशा उसके बारे में ये कहा जाएगा कि वो गैज़ में है, कि हम ये हर आदमी को नहीं कहेंगे कि वो गैज़ में है। गैज़ सिर्फ लफ्ज उसी के लिए इस्तेमाल होगा जो उसको नाफिज करने पर कुदरत रखता हो। मिसाल के तौर पे मैं हूं, अगर मैं किसी पर कुदरत नहीं रखता और मुझे बहुत गुस्सा आया है, तो उसे गैज़ नहीं कहा जाएगा। ये बादशाह जितने होते हैं इनके गुस्से को गैज़ कहा जा सकता है। क्यों? अपने गुस्से को नाफिज करने की कुदरत रखते हैं। ये जो भी जितने भी ऐसी पोजीशन पर होते हैं जो अपने गुस्से को अपने सबॉर्डिनेट्स पर, अपने मातहत पर नाफिज करने की कुदरत, जैसे शौहर है, बुरा ना मनाइएगा, शौहर है, अब शौहर को अल्लाह ताला ने एक कुदरत दी है, उसको औरत पर एक तरह से जिम्मेदार बनाया है। अब औरत जो है वो अपेरेंटली मर्द के ताबे होती है बहुत सारे मामला, बल्कि दीन हमारा इसमें बड़ा वाज़ेह है, इसमें कोई ऐसी कोई बुरी बात भी नहीं है कि मैं क्यों, यानी यहाँ ही वो मामला हमारा गड़बड़ हो जाता है। अब जी बंदा औरतों से बात करते हुए भी डरे, वो इस्लाम दीन का कानून है, पूरी दुनिया का कानून होता है, तो अल्लाह का कानून नहीं हो सकता है। दुनिया के कानूनों का हम एहतराम करते हैं, उधर तो नहीं डरते हैं। जब अल्लाह के कानून की बात करते हैं तो जनाब आजकल ऐसा इन्होंने हमारे जहनों में बातें बिठाई हैं कि हम उसको बयान करते हुए भी खुदा अल्लाह माफ करे क्यों घबराते हैं। अल्लाह ताला ने मर्द को औरत पर हाकिम बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर चीज में औरत ने मर्द से परमिशन लेनी है, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। हकीम तुम हो कि अल्लाह है? अल्लाह हकीम है, अपने फैसले हिकमत से करता है, उसको पता है किसको किसका हाकिम बनाना है, किसको किसकी जिम्मेदारी देनी है, किसको किसके अंडर रखना है। तो अब मर्द जो होता है वो घर के अंदर हाकिम होता है, अपनी औलाद पर, अपनी बीवी पर, अपने माल पर, उसके अंदर जो भी है। अब उसको कहा जाएगा गैज़, क्यों? क्योंकि वो अपने गुस्से को अपनी बीवी या बच्चों पर नाफिज करने पर कादिर है। अब अगर यहां वो ये अमल करता है कि कज़म गैज़न, अब उसने अपने गुस्से पर काबू रखा और उस पर जब्त इख्तियार किया, बर्दाश्त किया, सब्र से, हिकमत से काम लिया। इसका मतलब ये भी नहीं कि जो गलती हो उसको इग्नोर कर दे, मतलब ये है कि उस पर रिएक्ट करने में थोड़ा सा एहतियात करे, तो इंशाअल्लाह वो ऐसी बातों का में शामिल हो जाएगा।
اچھا یہاں ایک اور چیز انہوں نے بڑی زبردست بیان کی. انہوں نے دیکھیں قرآن مجید کو لے لیں یا احادیث میں لے لیں, اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بابرکت کے ساتھ مس عظما غصہ سنا ہے جی کبھی سر. آپ نے کہ اللہ کو غصہ آتا ہے؟ جی سر سننے میں تو آتا ہے سر یہ بات سننے میں بالکل. آتا ہے, بالکل آتا ہے, اس میں اتنی گھبرانے جی والی کیا بات ہے؟ جی سر سنا اللہ تو ہے خوش بھی سر جی, اللہ ہوتا ہے, تعالیٰ کو غصہ اللہ آتا ہے. مسکراتا بھی ہے, اللہ ہنستا بھی ہے, اللہ کو غصہ بھی آتا ہے. جی اس کی کیفیت اللہ عالم, لیکن یہ باتیں موجود ہیں. بالکل سر. ٹھیک ہے, تو اب جی اللہ جی تعالیٰ کو غصہ آتا ہے, سنا ہے آپ نے, صاحب نے سنا ہوگا. جی تو مجھے بتائیں مس عظما, غصہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ سر ہے تو بری چیز بظاہر انسانوں کے لیے, لیکن ظاہر اچھا, ہے اللہ تعالیٰ یعنی بری چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ کی جا سکتی ہے؟ نعوذ باللہ. نہیں سر, اللہ میں آپ تعالیٰ کو کے نہیں کہہ ساتھ رہا نہیں کہ کی آپ نے جا کی ہے, سکتی. میں نعوذ باللہ اس بات پر کہہ رہا ہوں کہ جی ہم جی ایسا سوچیں. جی سر, انسان کے پوائنٹ آف ویو سے انسان کے لیے تو بری چیز ہے, لیکن نہیں اللہ تعالیٰ. نہیں مس جی عظما, انسان کے لیے بھی جی اچھی سر. چیز ہے. آپ کو کس نے کہا انسان کے لیے غصہ بری چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جی غصہ سر. نہیں آیا؟ جی سر آیا تھا. آپ کا چہرے کا رنگ کیسا ہو جاتا تھا؟ جیسے کسی نے جی سر سرخ انار نے سر چھوڑ دیا ہو. چھوڑ دیا ہو. جی سر. تو سبحان اللہ. غصہ آنا انسان کی کمالیت کا علامت ہے. جی سر. اگر انسان کو غصہ ہی نہ آئے, تو یہ بات میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں, پھر تو غزہ کو وہ نیوکلیر بم سے بھی اڑا دے تو ہم کہیں کہ جو مرضی کر لو, ہمیں تو غصہ ہی نہیں آتا. جی سر بالکل. غصہ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا, ظلم ہو, بندہ غصہ کرتا ہے, اس کو بھائی میں نے اس کو ریئیکٹ کرنا ہے. اور جو غصہ, ابھی ہم کیا کہہ رہے ہیں آج کل مسلم امہ کے لیڈروں کو بغیرت کہہ رہے ہیں نا. بالکل سر. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ غصہ نہیں آ رہا ان کو کوئی درد نہیں بالکل ہو رہا, سر. ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے. اور ایسے ہر انسان کو ہم کہیں گے بغیرت ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھر بھی غم نہیں ہے, ذرا بھر. دیکھیں یہ نہیں کہ اب ہم رات, وہ تو بڑے کمال کی بات ہے نا, کوئی انسان اپنے فلسطینی بھائیوں یا مسلمانوں پر ظلم ہوتا دیکھ کر دن رات رونا شروع کر دے, اس کی آنکھوں سے آنسو بہیں, وہ رات کو اٹھ کر رو کر دعائیں کرے, دن میں غم زدہ رہے, یہ تو اس کے ایمان کا کمال ہے. جی سر. یہ تو بڑے ہی کمال کی بات ہے. لیکن کم سے کم اس کو دکھ تو ہو, اس کو درد تو ہو, اس کو کم از کم اس کے الفاظ سے ہی پتا چلے کہ یار ہاں اس کو کچھ پرابلم ہے. بے شک یہ نہ ہو کہ وہ سارا دن رو رہا ہے, یہ ممکن بھی نہیں ہے, چونکہ آج کل ہمارا وہ لیول نہیں ہے تعلقات کا. تو لیکن کم سے کم, اور جس کو اتنا بھی نہ ہو, ہم کہیں گے اس کے اندر تو غیرت ہی نہیں ہے. تو آج جی سر. حکام کو اس لیے ان کو غصہ ہی نہیں آ رہا نا. اگر غصہ زندہ ہوتا تو کیا خیال ہے اسرائیل ابھی تک بچتا؟ کبھی بھی نہیں. ایک رات کی بات جی تھی, سر. وہ میں آج پڑھ رہا تھا, پتہ نہیں حقیقت ہے کہ کہیں پوسٹ میں لکھا ہوا تھا, پوسٹ کہیں نیوز وغیرہ میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا, کوئی پرانا اسرائیلی وزیر اعظم تھا, یا شاید ابھی اس نے کوئی بات کی, اللہ عالم, مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے سابقہ, اس نے کہا کہ جس رات ہم نے اسرائیلیوں فلسطین پر حملہ کیا تو ہم اس خوف سے نہیں سوئے کہ کہیں مسلمان ملک ریٹیلیٹ نہ کر دیں. تو اگلے دن جب سب کچھ ٹھیک تھا تو ہم نے سمجھا, ہم نے یہ یقین کر لیا کہ وہ ہم سے پہلے سو چکے ہیں. سمجھیے بات جی اس سر. کی, کہ وہ ہم سے پہلے ہی سو, بالکل سر. ہم تو اس ڈر سے نہیں جی سوئے کہ کہیں مسلمان غصہ نہ کر جائیں دوسرے ملک اور ہم پہ کوئی آفت نہ ٹوٹ پڑے. تو وہ اگلے دن سب نارمل تھا, تو اس نے کہا کہ اچھا یہ تو ہم سے پہلے سو گئے. تو حقیقت ہے, جی سر. اگر کسی مومن کو موسم ریاض پہ غصہ نہ آئے, اس کا ایمان کیا ہے؟ کسی کو اسلام آباد والے میں ہونے والے میوزک کنسرٹ پہ غصہ نہ آئے, تو پھر اس کا ایمان کا درجہ کیا ہے؟ کمزور ہے. جس کے ہمسائے میں, جس کے بھائیوں پر بمباری ہو رہی ہو, بتائیے وہ کوئی جشن منا سکتا ہے؟ نہیں سر. ہاں, زندگی نارمل چلتی رہے گی. زندگی کے جو ایسا نہیں ہوگا نا کہ آپ وہ گھر میں صفحہ ماتم بٹھا کے بیٹھ جائے, ایسا نہیں ہے. لیکن جو جنرل اس قسم کے اقدامات ہیں, ملک ان سے, ابھی دیکھیں ترکی کا 100 سالہ پروگرام تھا, انہوں نے اس کو بہت سمپل کر دیا اسی معاملے میں. یعنی آپ خود, یہ کمال ہے. تو جنہوں نے کرولوس ڈرامہ لانچ کیا ہے,
انہوں نے فلسطین کے غم میں اس ڈرامے کی اقساط روک لی. جی سر. بتائیے کس کا ایمان بہتر ہوا؟ یہی ایمان ہے نا. بالکل سر. تو دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا والے ہیں، ہم انہیں ایکٹرز کہتے ہیں، انہیں یہ کہتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ان کا دل زندہ اور ہمارا دل مر چکا ہے. بالکل سر. ابھی یہ سعودی عرب میں جو وہ ان کا ترکی آل شیخ ہے، اچھا پتہ ہے ترکی آل شیخ جانتی ہیں مس عظمیٰ کا نام سنا ہے کبھی اس کا؟ نہیں سر، آپ سے سن رہی سنا ہوں. آپ میں سے ترکی آل شیخ؟ بتائیے کسی نے سنا؟ کیا آپ ویسے خبر بھی رکھتی ہیں اپنے مسلمان ملکوں کے اندر کون کیا کر رہا ہے؟ خبردار ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. ترکی آل شیخ وہ انسان ہے جو اس وقت سعودی عرب میں گند خرابہ کروانے کا رسپانسبل ہے. اس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ تمہاری، میرا خیال ہے کہ ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ فائنل ٹارگٹ تمہارا ننگا ناچ ہے یہاں پر، تو وہاں تک تم کتنی جلدی اور کیسے پہنچتے ہو یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اس کو یہ ٹارگٹ ملا ہوا ہے، تو وہ اس ٹارگٹ کو بڑی خوبصورتی سے لے کر چل رہا ہے. تو اس بندے کا میں تعارف ضرور کروانا چاہوں گا آپ کو، آپ حیران ہوں گے اس کے تعارف پر. وہ پوتا ہے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا. اچھا. محمد بن عبد الوہاب کون تھے؟ اپنے دور کے مجدد، جی. کہ انہوں نے سرزمین سے شرک اور بدعات کی جڑ اکھیڑ کر رکھ دی تھی، اور یہ ان کا ڈائریکٹ پوتا ہے. دیکھ لیں معاملات کہاں پہنچ گئے. والد صاحب اس کے عالم دین تھے، پچھلے دنوں فوت ہوئے، سال ڈیڑھ ہوا ہے، سال ہوا میرے خیال 1 سال ہوا. اور یہ ان کی نسل میں سے ہے جو اس کی ساری محنت پر پانی پھیرے. خیر اس کی محنت پر تو پانی نہیں پھیرے گا، وہ تو ان اللہ انشاءاللہ قبول ہے، لیکن کم از کم ان کی نسل سے یہ بات آنا ایک عجیب لگتی ہے. لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا برا ہو سکتا ہے تو باقی کون بچ سکتا ہے؟ لیکن ایک حیرانی کی بات ہے، تو یہ گارنٹی نہیں ہوتی کسی عالم کا بیٹا کو غلطی نہیں کر سکتا، کسی مفتی کا بیٹا غلطی نہیں کر سکتا. جہاں نبی کا بیٹا اس کا انکار کر سکتا ہے تو وہاں عام لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس لیے ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ بھی ہو گیا، عالم کا بیٹا یہ کام کر، بھائی کیوں نہیں کر سکتا؟ انسان نہیں ہے، وہ بہک نہیں سکتا، غلطی نہیں کر سکتا. تو والد تو کبھی بھی ذمہ دار نہیں ہوتا نا اپنے اولاد کے معاملات کا. سو کہاں سے چلے ہم کہاں چلے گئے؟ آپ کو میں نے کہا چلیں اسی بہانے تعارف کروا دوں. سعودی عرب میں اس وقت بائی پلان کام ہو رہا ہے کہ اسلام کی جو مقدسات ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ابھی جو انہوں نے موسم ریاض جو بگیسٹ میوزک پروگرام لانچ کیا ہے، میں نے سٹیٹس پر ویڈیو لگائی تھی اور بڑی کاٹ کے لگائی تھی. اس کے اندر تو ایسی چیزیں ہیں جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. اس کے اندر انہوں نے ایک درمیان میں ایک سکرین لگائی ہے، ویڈیو سکرین، اور جو میں نے سٹیٹس لگایا تھا اس پہ آپ دیکھیں کہ وہ بالکل کعبے کی طرح لگتا ہے. اور اس کی جو سیکنڈ پورشن ہے اس میں انہوں نے لائٹس کو ایسے گرایا اس کے اوپر جیسے جب کعبہ کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے اور وہ کپڑا لہراتا ہے کعبے پر، بالکل 100% کاپی. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد سمپل ہے، مسلمانوں کی نظروں سے، خیالات سے کعبہ کی جو عظمت ہے اس کو کم کیا جائے. لیکن یہ جاہل ہیں، جس کو اللہ نے شرف دے دیا، جس چیز کو اللہ نے شرف بخش دیا اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن یہ ڈھیل بہت زیادہ عرصہ نہیں ہے جب معاملات یہاں تک پہنچ جائیں. یعنی سعودی عرب اس وقت مسلمان دنیا کا سب سے گندا ترین ملک بن چکا ہے، غلیظ ترین. جہاں آج سے 7-8 سال پہلے تک توحید کا ڈنکا بجتا تھا، اور اس ملک نے بہت بڑے بڑے علماء پیدا کیے، بہت بڑے بڑے مفسرین پیدا کیے، مبلغین پیدا کیے، داعی پیدا کیے. لیکن آج وہاں یہ حال ہے کہ شاید اس حال کو پہنچانے میں مصطفیٰ کمال اتاترک کو بڑی محنت کرنی پڑی تھی. ادھر تو کوئی ٹائم ہی نہیں لگا، بس 7-8 سال کے اندر انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا. یعنی مسجد الحرام اور مسجد النبوی کے امام کی جرت دیکھ لیں اتنی نہیں ہے کہ وہ 1 منٹ کا بیان دے سکیں اس بات پر کہ یہ کیا ہو رہا ہے.
اتنی جرت نہیں ہے ان کو، یہ ویلیو ہے ان کی، اتنے کے مضبوط ہیں وہ جو کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے امامت کرتے ہیں، جمعے کے خطبے دیتے ہیں، جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں. اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ممبر ہے جہاں سے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء راشدین حیات تھے وہاں سے صرف حق کی صدا بلند ہوتی تھی. اور آج دیکھ لیں اس ممبر پر کھڑے ہونے والے کو جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے یہ تم ہمارے ملک میں کیا فساد برپا کر رہے ہو. اب جس کو یہ سب دیکھ کر غصہ نہ آئے تو اس کا مطلب اس کے اندر اسلامی غیرت مکمل مر چکی ہے، زندہ ہی نہیں ہے. تو غصہ آنا یہ کسی انسان کے اندر ایک پازیٹیو بات ہے. البتہ نیگیٹو تب ہوگا جب فضول غصہ آئے، یعنی غصے کی بات نہیں ہے اس پہ غصہ کر جانا. اس صورت میں غصہ تکبر کی علامت ہوگی. نارمل تم کو بہت بڑے ہو جو تمہیں ہر بات پر غصہ آ جاتا ہے، ہم کہتے نہیں ہے اس کو تو ہر بات پر غصہ آ جاتا ہے. جی سر. لیکن بعض انالیسس کرنے والے یہاں بھی غلطی کرتے ہیں کہ بھائی اگر ایک آدمی کو غصہ آئے تو دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ہم نے کچھ غلط کہہ دیا ہو. تو غصے کو کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے. آنا فطری ہے. اگر کسی کو غصہ نہیں آتا تو وہ بیمار ہے، اس کے دماغ کے کیمیکلز کا علاج ہونے والا ہے. غصہ آنا انسان کی فطرت میں سے ہے، اس کی طبیعت میں شامل ہے، بچوں کو بھی آتا ہے. البتہ ہمیں سیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے غصے پر ریٹیلیٹ کیسے کرنا ہے، اس کو قابو کیسے کرنا ہے، کس لمٹ تک ہم جا سکتے ہیں، کس تک نہیں جا سکتے. تو غصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتا تھا، عمر بن خطاب کو بھی بہت آتا تھا رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی بہت آتا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی آتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ یہ سب لوگ غصے سے خالی تھے، ایسا بالکل نہیں ہے. جب اللہ کو غصہ آ سکتا ہے تو اللہ کو بھی تو غصہ اسی وقت آتا ہے نا جب کوئی بری بات ہوتی ہے، جب اللہ کے حکم کے جی آ جاتا ہے. بالکل. مومن کو بھی غصہ تب آتا ہے کہ جب اللہ کے احکامات کی نافرمانی. ہاں اس غصے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تلوار لے کر سب کو قتل کر دے، ایسا نہیں ہے. وہ غصے کا اظہار کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ غصہ کریکشن کے لیے کر سکتا ہے لیکن کسی کو ریڈیکیول کرنے کے لیے نہیں کر سکتا. بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر رحم فرمائے. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. بہت آسان اور سادہ ہے لیکن صاف ظاہر ہے معنی میں تو بڑی کمال رکھتی ہے. ام آفاق آئیے، ام عبداللہ تشریف جی لائیے. سر. ام آفاق عن ابی جی سر. ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی خبر کیا ہے؟ جی سر آج ہی بتانا ہے ام رجولن آفاق. رجولن سر رجولن. اچھا یہ ان کی نہیں خبر ہے. نہیں سوری وہ اسمو اننا ہے، سوری سر. ٹھیک ہے کالا ہے کالا. ٹھیک کالا. ہے، یہ اسمو اننا ہے اور کالا خبر ہے. للنبی جی کس جی کے سر. متعلق ہے؟ رجلن کے کالا کے؟ رجولن سے متعلق ہے، اس میں نبی رجلن صلی سے اللہ علیہ متعلق ہے. گڈ، صحیح کہا آپ نے. تو پھر آپ کو کوئی ایوارڈ دیا جائے اس بات پہ نا. وسلم. سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق. بھائی کالا کے بعد جو فعل آتا ہے وہ جی جی سر. وہ کالا کے متعلق ہوتا ہے. کہاں آپ کسی پریشانی میں ہیں؟ جی سر. پھر کیا ہے؟ نہیں سر تھوڑا ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں اس کے لیے کیا ہو گیا؟ ہاتھ پیر گڑبڑ ٹھنڈے ہو گئے؟ ہو. جی سر گڑبڑ. کیوں؟ ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے کا مطلب پتا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے مس فہیمہ؟ سر جی جس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہوں تو اس کے گھر والے کفن دفن کا انتظام کریں، اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جانا. بالکل اللہ پریشانی کو کی صحت حالت عطا فرمائے. تو کیا مطلب ہے ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ام آفاق جی سر کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا عرض کیا اوصینی. جی 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 مس منیرہ صاحبہ خیر ہو آپ کی طرف سے. جی سر وہ میں نے کہا تھا کہ میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہوں، اچھا چلیں انشاءاللہ. اس لیے ریز کیا تھا. اوکے جی مس فہیمہ اوصینی کیا چیز ہے؟ سر جی یہ امر ہے، مقولہ ہے، اور یہ امر ہے واؤ صاد یا مادہ ہے باب فعال سے. نی جو ہے اس میں مفعول ہے اور انتا اس میں فاعل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یا کیونکہ مخاطب ہے نا
تو مجھے نصیحت کیجیے. ٹھیک ہے. اوسی امر کا صیغہ ہے, انتا فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, نہیں مفعول یہ آدمی کی طرف. اوسی نہیں, مجھے کیا کیجئے, نصیحت کیجیے. کیا کیجئے, نصیحت, نصیحت. وصیت, نہیں وصیت, وصیت. نصیحت اور وصیت میں کیا فرق ہے؟ ایک کی جیسی چیز ہے سر جی میرے خیال سے. تو سبحان اللہ, مجھے نہیں واہ فرق جی معلوم. واہ. سر میں نصیحت اور وصیت سر کو میں آپ نے ایک ہی جیسی چیز بنا دیا. سر جی میں بتاؤں, بتائیں. نصیحت تو خیر خواہی کے لیے ہوتی ہے, اور وصیت ایسی چیز ہوتی ہے کہ جسے ہمیشہ کرنا ہی ہے, تو جس سے وصیت ہمیشہ کرنا چاہیے. کیا جائے کہ میں اس کو پکڑ کر رکھوں. اچھا صحیح. اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے نصیحت کریں, نصیحت تو چھوڑی بھی جا سکتی ہے نا, صحیح ہے. لیکن صحیح وصیت تو نہیں چھوڑی جا سکتی. نہیں بالکل. اسی لیے صحابی نے لفظ استعمال کیا اوصینی, مجھے وصیت ہوں کیجئے, کہ مطلب میں, آپ جو مجھے وصیت کریں گے, جو بات کریں گے, میں اس کو تھام کر رکھوں گا, جی اس کو صحیح ہے. چھوڑوں گا ٹھیک. نہیں. اوصینی, مجھے وصیت کیجئے. جی قال صحیح. لا تغضب. جی منیرہ بنت, بتائیے آپ کیا, آپ کے کیا کنیت کیا ہے؟ جی ام منیب. ام منیر, منیب. منیب, اوکے ام منیب. تو لا کیا ہے, لا تغضب, لا کیا ہے؟ جی لا نہیں کہا ہے, لا اور تغضب تغضب کیا یہ مطلب فعل ہوا؟ نہیں ہے کہ نہ تم غصہ کرو, انتا فاعل. لا تغضب, تم مت غصہ کرو. فردد مرارن, تو ام منیب ردد کون سا فعل ہے؟ رددا یہ فعل باب تفعیل سے ہے. جی باب تفعیل سے ہے. کون سا فعل ہے, ماضی یا مضارع؟ یہ فعل ماضی. فاعل کیا ہے؟ ہوا فاعل ہے. ٹھیک ہے, کیا اور جو مطلب ردد جو مرارن کا راجلن مطلب ہوتا ہے بار بار, کیا ترجمہ ہوا فردد مرارن؟ بس وہ پلٹا بار بار, یعنی کہ کون؟ اس نے یہ بات ریپیٹ کی جو راجلن تھا. نہیں, یہ فا یہی ترتیب تھا, لا تغضب فردد مرارن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بار بار کہا. ٹھیک ٹھیک قال ٹھیک لا ٹھیک, ہوا تغضب, فاعل. ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھر کہا کہ لا تغضب, تم غصہ مت کرو. تو جی ٹھیک. یہاں پہ مجھے یہ بتا سکتی ہیں آپ کی یہ رد دادا جو ہے یہ کیوں آ رہا ہے بار بار؟ صحیح کہا, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا. ٹھیک ہے, صحیح کہا آپ نے, جزاک اللہ خیرہ, کیونکہ آپ کے جواب سے مجھے بھی کلک ہوا کہ یہ بات ایسے ہو سکتی ہے. تو ردد مرارن, اس آدمی نے بار بار کہا کہ اوصی نہیں, مجھے وصیت کیجئے. جی یعنی ہو سکتا ہے وہ مزید وصیتیں چاہ رہا تھا, تو ہاں رسول اللہ جی صلی اللہ مزید. علیہ وسلم نے اسے ایک ہی بات جاری رکھی, لا تغضب, تم غصہ مت کرو. تو یہاں سے پہلی بات اس کو ہم ڈیلے کرتے ہیں کہ رجل النکرہ کیوں ہے. جی ہیلو یہ بتائیے کہ اس کے بار بار سوال کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی کیوں کہا لا ہیلو. جی بولیں. ہاں جی, اس نے چاہا کہ اور وصیت کی جائے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بار بار ایک ہی وصیت کی, شاید یہ اس کو سمجھانے کے لیے یہ غصہ کرنا اس کی پرسنالٹی کا پارٹ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو اس طرح کی نصیحت کیا کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ان کی جو ان کے صحابہ تھے, جو ان کے سامنے بیٹھنے والے تھے, ان کی طبیعتوں سے واقف ہوا کرتے تھے, تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات پر توجہ دیتے تھے, یا ان کی توجہ جو سامنے سوال کرنے والے کی توجہ اس بات پر مرکوز رکھتے تھے جو اس میں تھوڑی کمی ہوتی تھی. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لا تغضب کی بات, کیونکہ یہ غضب ہی ہے, یہ غصہ ہی ہے جو بہت سارے مسائل کی امی ہے. جی انسان کی زندگی میں ہونے والے بہت ساری پریشانیاں, چاہے وہ جانی ہوں, وہ مالی ہوں, وہ خاندانی ہوں, وہ نفسیاتی ہوں, ان سب کا جو لیڈر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں یہ رول پلے کر رہا ہوتا ہے اپنا. تو اس لیے اپنے غصے کو کیا ہوتا ہے, خبر لا تغضب, غصہ مت کرو. یہاں سے مطلب یہ ہے کہ بات بات پر غصہ مت کرو. وہ بات اپنی جگہ برقرار رہے گی کہ جائز چیزوں پر غصہ آنا تو انسان کی طبیعت اور اس کے کمال میں سے ہے, کہ جہاں اس کی غیرت کا تقاضا ہے کہ غصہ آنا چاہیے,
تو وہ بالکل درست ہے. ابھی باہر کوئی مجھے بتائیے کسی کو اولاد چوری کر کے آ جائے اور اس کے ابے کو پتہ لگے تو اب اس کو ابے کو غصہ نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. اس کے اب کسی کو اولاد سگریٹ پیتی ہو اور اس کو کوئی بتایا کہ تمہارا بیٹا سگریٹ پیتا ہے اور وہ اس پہ کہے نہیں بڑا مزہ آیا سن کر, غصہ ہی کرے گا نا. بالکل جائز غصہ ہے نا, یہ غصہ ریکوائرڈ ہے. غصہ آئے گا تو کچھ اقدامات ہوں گے. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس کو غصہ آیا تو گھر میں تلوار نکال کے ساری قلم کر دے. یہ تو پھر ظلم ہو جائے گا نا. کوئی ظلم کی اجازت نہیں ہے, چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو. بیوی کے ساتھ بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مرد کو حاکم بنایا ہے تو اس کو مطلق العنان حاکم بنایا ہے. نہیں, بالکل ایسا نہیں. اس کو گائیڈ کرنے والا بنایا ہے. مجھے بتائیے اگر کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی کچھ غلطی کرتی ہے تو اس نے اصل نافرمانی کس کی ہے مس فہیمہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اللہ کی ہے. اس بندی کو سزا دینے کا حق کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. اللہ کے پاس ہے. اگر آج کل کر دیتے ہیں نا, غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں, کرتے ہیں نا, بہت زیادہ زیادتی ہے یہ. اس کے اور طریقے ہیں بہت سارے اس غصے کو اس کے سولوشن کے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ کے حوالے معاملات کو کیا جائے اور خود ذرا طریقے کے ساتھ ان غصوں کو ڈیل کیا جائے. بہرحال غصے آنے بھی نیچرل ہوتے ہیں. اوکے جی, اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. جی تو آئیے بنت اکرم. جی سر. جی سر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول مرفوع کیوں ہے؟ یہ فائل بن رہا ہے کالا کا. یہ فائل بن رہا ہے کالا کا. گڈ. ما یزال البلاء بالمؤمن, بلاؤ مرفوع کیوں ہے بنت اکرم؟ تو یہ اسم ہے یزالو کا. ویری گڈ, اسم ہے. اور ما یزالو کا کیا مطلب ہوتا ہے بنت اکرم؟ سر آپ نے بتایا تھا مٹ جانا, یعنی ایک چیز کنٹینیوشن کے لیے ہے یہ, ٹھیک ہے, کسی چیز کا جاری رہنا, استمرار کے لیے. ما یزال البلاء. تو ما یزال البلاء کا کیا ترجمہ ہوگا بنت اکرم؟ بلا کہتے ہیں آزمائش کو. جی سر. سر آزمائش آتی رہے گی. آزمائش جاری رہتی ہے. جاری رہتی ہے. ماں سے کیا ہوتا ہے؟ ماں یہ لا یزالو بھی ہوتا ہے نا, ماں تو نفی کے ساتھ آتا ہے, لیکن ماں نفی جب فعل مضارع کے ساتھ ہو تو حال میں رہتا ہے نا معاملہ. جی سر. تو ما یزال البلاء, آزمائش آتی رہتی ہے, جاری رہتی ہے, رہے گی نہیں, رہتی ہے, کنٹینیوشن میں آ رہا ہے. گی تو مستقبل میں ہو جائے گا نا. اوکے جی. تو ام عبد الرحمن, ما یزال جی سر. البلاء بالمؤمن والمؤمنة, جی کیا ترجمہ کریں گی یہاں تک؟ مومن مرد اور مومن عورت پر بلائیں آتی رہتی ہیں, مسلسل آزمائش جاری رہتی ہے. آزمائش, جی آزمائش آتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کس معاملے میں؟ فی نفسہ وولدہ ومالہ. اب ترجمہ کریں. اس کی جان پر اور اس کی اولاد پر اور اس کے مال پر. ٹھیک ہے, یعنی اس کے مال کے, اس کی جان کے اور اس کی اولاد کے معاملے میں اس پر آزمائش آتی رہتی ہے, جاری رہتی ہے, حتی یہاں تک کہ یلقى اللہ وما علیہ خطیئۃ. یلقى کا فاعل کیا ہے؟ یلقا کا فاعل سر ہوا ہے جو مومن کی طرف راجع ہے. ٹھیک ہے, تو مومنہ کے لیے ضروری نہیں ہو گیا, وہ ساتھ شامل ہو گئی, صحیح ہے نا؟ جی بالکل. لفظ الجلالہ منصوب کیوں ہے؟ مفعول ہے سر یلقا کا. مفعول ہے. وما علیہ خطیئۃ, خطیئۃ کیا جملے میں؟ سر یہ اسم ما ہے. اسم ما ہے. گڈ. تو یہ ما خطیئۃ علیہ ہو سکتا ہے جملہ؟ سر
नहीं हो सकता। सुनने में नहीं हो माँ सकता, का जो सुनने में। इसम, माँ का इसम अगर नकिरा हो तो उसको मुअख्खर करना लाजमी होता है, ठीक है। जी सर, जी सर, माँ का इसम असल मारफा ही होता है, लेकिन नकिरा उसी सूरत में होगा कि जब इसको मुअख्खर किया जाएगा फिर नकिरा कर सकते हैं आप। तो जी क्या सर। तर्जुमा हुआ? यहाँ तक कि वो मुलाकात करता, यहाँ तक कि वो मुलाकात करेगा अल्लाह से या करता है अल्लाह ताला से, और नहीं रहती उस पर खताएं। वाओ हालिया है ना, इस हाल में मुलाकात करे। इस हाल में, जी, इस हाल में कि नहीं रहती उस पर खताएं। वो अल्लाह ताला से मिलेगा इस हाल में कि उस पर कोई खता नहीं होगी, जी सर। यानी उसके नामे अमाल में कोई खता नहीं होगी, तो वो सब माफ कर दी जाएंगी। ये कब होगा? सर ये क़यामत के दिन ही होगा नहीं या नहीं, मौत पर होगा? ये मौत वमा जब आएगी अलैहि गतियतुन किस सूरत में पैदा होगी ये बात? जब सर उस पर इतनी बलाएं और वो आएंगी मुसीबतें कि सारे गुनाह धुल जाएंगे। ये मौत कैसे के वक्त हो धुलेंगे? जाएगा ना सर? अपने आप धुल जाएंगे? नहीं सर, बलाएं आएंगी, मतलब कि तकालीफ दी जाएंगी ना, उसको आजमाइशों से गुजारा जाएगा। नहीं तो वो क्या करेगा ना, कुछ तो करना होगा ना, ऐसे ऑटोमेटिक तो नहीं जी, वो चलेगा। सब्र करेगा सर, हाँ ना सब्र करेगा। असल और पॉइंट, जी, सब्र करेगा और जी अगर अल्लाह ये की नहीं रजा में करेगा राजी होगा। तो काम बढ़ जी जाएगा, जी, सब्र ऊपर करना देने के जरूरी देने है। पड़ जाएंगे, जी नाशुक्री में मामला चला जाएगा ना, बिल्कुल सर, तो इसका मतलब घाटा हो जाएगा। बिल्कुल सर। फिर तो एक दुनिया में तकलीफ भी आई, वो भी भुगती, और उसके ऊपर जुर्माना भी बढ़ फायदा भी नहीं जाएगा। होगा। तो तुमने सब्र क्यों नहीं किया था? जी सर। तो फिर ये सब कुछ इसका रिवर्स भी हो सकता है। ओके, तो इस हदीस का यही हमें इस मैसेज है कि ये बात आप हम सब जहन में रख लें कि हमारी जान के मामले में, हमारी औलाद में से, हमारे माल के मामले में, अच्छा इसमें ये जरूरी नहीं है कि तीनों एक सूरत में एक ही को मिले, ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं कोई इंसान अपनी जान के मामले में आजमाया जा रहा होता है, कोई उसकी औलाद के मामले में, कोई माल के मामले में। अच्छा यहाँ नफ्सी ही में लाजमी नहीं, सेहत के मामला, इसमें खानदानी जी सर। मामला भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है ना, आइली मामला, जी सर। कि वो अपने आइली मामला यानी जो उसकी जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। हम लाजमी नहीं कि इसमें नफ्स की सूरत में सिर्फ सेहत को रखें, बल्कि हमारे साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं उन तमाम मामलात में, औलाद के मामलात में, औलाद के मामलात में इंसान आजमाए जाते हैं, और माल के मामला, माल की कमी बेशी, बहुत ज्यादा मिल जाना भी आजमाइश है, छिन जाना भी आजमाइश है, दरमियाना रहना भी आजमाइश है, गरीबी रहना भी आजमाइश है, औलाद का मिल जाना भी आजमाइश है, उसका ना मिलना भी आजमाइश है, उसका मिलकर वापस लिए जाना भी आजमाइश है, उसका मिलने के बाद औलाद का नाफरमान हो जाना भी आजमाइश है, उसके मिलने के बाद औलाद का बीमार हो जाना भी आजमाइश है। तो याद रहे ये आजमाइशें इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। तो अब मुझे ये बताइए मिस उज़मा, जी सर। कैसे इंसान पहचाने? लोग पहचान भी नहीं रहे ना आजकल आजमाइशों को। जी सर, बिल्कुल। वो ये सोच ही नहीं रहे, उनकी ये सोच जा ही नहीं रही। ये सोच कैसे पैदा होगी? जी सर। सर अगर आजमाइश आने के बाद इंसान अल्लाह ताला की तरफ रुख करे और उसकी जानिब में आहुजारी करे और उससे इल्तिजा करे, तो समझिए कि वो आजमाइश है। और अगर बिल्कुल, वो अल्लाह ताला से शिकायत करे तो समझिए कि फिर वो खुदा फिर न वो खास्ता उस अजाब है पर उसके ऊपर, अजाब है। जी अल्लाह की नाराजगी की अलामत है। और अगर इंसान परेशानी आने के बाद अल्लाह से जुड़ने की कोशिश करता है, तो फिर ये अल्लाह ताला की तरफ से उस पर एक आजमाइश है, उसका एक इम्तिहान, टेस्ट लिया गया है। और ये ऐसा नहीं है कि फौरन, ये थोड़ा लंबा होता है, जी क्योंकि वो बिल्कुल। टेस्ट भी तो चलना है ना साथ साथ, कि अल्लाह ताला अपने जी बंदे को आजमाइश में डालता है, फिर बंदा दुआएं करने लगता है, और फिर जब अल्लाह उसकी उसकी आजमाइश दूर कर देता है और फिर वो अल्लाह को भूल जाता है, तो टेस्ट हुआ ना। अब बताइए वो टेस्ट में बिल्कुल। कामयाब रहा कि नाकाम रहा? भूल गया तो फिर तो नाकाम रहा सर। नाकाम रहा, वो भूल गया ना, भूल गया तो नाकाम याद रहा, रहता तो बिल्कुल। पास कर गया, कि उसने ना जी सिर्फ सर। आजमाइश गुजारी
اللہ سے تعلق جوڑا, بلکہ اس کے بعد اس نے پھر تعلق توڑا یاد نہیں, رکھا. جی اس نے اللہ کے ساتھ اپنی دوستی کا حق ادا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, جو ہمارے لیے ہی ہیں ساری. بسا اوقات لوگ آج کل کے اس معاشرے میں احادیث کو بہت معمولی لیتے ہیں, بہت معمولی لیتے ہیں, اور کسی ڈاکٹر کی بات کو بڑا اہمیت دیتے ہیں. مس منیرہ چودھری آپ کو اگر کوئی پریسکرپشن پر کوئی 4 باتیں لکھ دیں گی نا, تو وہ جو بندی ہوگی وہ خود بھی اس پہ عمل کرے گی اور 4 اور کو بھی بتائے گی. ایسی ہوگا نا مس عظما جی سر, کہ میری ڈاکٹر نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے, لیکن جی نبی سر, کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر اس کان سے داخل کر کے دوسرے سے باہر نکال دینا, اس وقت کہہ دینا سبحان اللہ کیا بات ہے, کیا بات, لیکن اس پر غور نہیں کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس کے لیے فرمایا ہے, اس کا فائدہ کس کو ہے. یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے محبت کا اظہار کیا ہے, جی سر, کہ ان کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی, کہ انہوں نے اپنی امت کو ہر طرح کا مشورہ دیا ہے, ہر لحاظ سے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی بھی بات کی ہے, کہ کچھ کسی کے لیے بہت معمولی بات ہو سکتی ہے, لیکن آپ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غور کیجئے کہ انہوں نے اپنی امت کو یہ تک بتایا ہے کہ تم نے پیشاب کیسے کرنا, کہیں اس میں بھی گڑبڑ نہ ہو جائے, کوئی ایسی بات رہ نہ جائے جو میرے امتیوں کے لیے نقصان دہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنے مخلص تھے اپنی امت کے ساتھ, کہ دن کو بھی روتے تھے, رات کو بھی روتے تھے, اپنی امت کی بخشش کی فکر کرتے تھے. اور آج امت جو ہے انہی کے احادیث کو جو ہے وہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتی ہے, غور بھی نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, آمین یا رب العالمین. اچھا, اپنی جو آپ لوگ بہت تھوڑا ہی صحیح, جتنا بھی آپ سے ہو سکے, مال کی کبھی بھی کوانٹٹی نہیں ہوتی ہے, فلسطینی بھائیوں کے لیے جو آپ سے ہو سکتا ہے اس کو جاری رکھیں. اور اس میں آج کل مفتی تقی عثمانی صاحب کا ادارہ بھی اس میں شامل ہو گیا ہے, باقاعدہ سے پریکٹیکلی وہ وہاں جا کر, وہ یعنی نہ وہاں جا کر براہ راست خود تو نہیں, لیکن انہوں نے ایسے چینل کریٹ کیا ہے جس کے ذریعے وہ براہ راست انوالو ہیں وہاں پر کاروائیوں میں, جو ضرورت کی چیزیں وہاں پر پہنچانے میں. تو ضرور ان کے اپنے دارالعلوم کا بینک اکاؤنٹ ہے, اس میں ضرور داخل ہونے کی کوشش کریں, چاہے 100 روپے کے ساتھ ہی. دیکھیں اللہ کے سامنے آپ کی میری ہماری کوانٹٹی نہیں کوالٹی جاتی ہے. سچے دل سے ایک فکر اور غم کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ, اور اللہ کے سامنے کہ یا اللہ تو قبول کر لینا, ہے تو بہت تھوڑا, خیر ہم اگر بہت بھی دے دیں تو وہ تھوڑا ہی ہے, لیکن ہم اللہ کے سامنے یعنی اور اپنے اس دل کو, اس درد کو محسوس کرتے ہوئے تھوڑا بھی صحیح, اور اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر انگیج کریں, اس کو لگائیں. میں آپ کے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں ان کا وہ شیئر کروں گا, اکاؤنٹ نمبر اور ان کی ڈیٹیلز, اس میں ان کا واٹس ایپ نمبر بھی ہے ان کے دارالعلوم کا. آپ بھیجنے کے بعد اس کے اسکرین شاٹ لے کر ان کے واٹس ایپ پر ضرور بھیجیے, یہ ان کی انسٹرکشنز ہیں. تو اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کی ٹیم کو جو یہ محنت کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.